لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى في موضع آخر وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وفي رواية إذا ولدت الأمة بعلها. हाज़िर जुमा, सबसे पहले किब्रियाई और बड़ाई खालिक कायनात मालिक और-उस-समा वाहदहु ला शरीक इलाह अल्लाह और राज़िक़ के लिए कि जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों के लिए रुश्द व हिदायत का वो मौजज़ा किताबी शक्ल में सहीफ़े की शक्ल में हमारे दरमियान भेजा। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नाज़िल हो तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसन ताजदार मदीना आकाए मदनी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यह कुरान मजीद अल्लाह की पाकीज़ा किताब जो हमारे पास मौजूद है, ये वो कानून है, ये वो कानून की किताब है जिसके अंदर
زندگی کے ہر گوشے کے ان تمام مراحل کو کہیں مختصر تو کہیں مفصل طور پر اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا۔ ایک سوسائٹی، ایک ملک، ایک ضلع، ایک زندگی اور ایک انسان کو چلانے کے لیے جو قواعد اور اصول ہونا چاہیے وہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ کی شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیے۔ گزشتہ جمعہ میں زندگی کے تعلق سے اور ساتھ ہی موت کے تعلق سے کہ یہ انسان جس طریقے سے مال کمانے کے چکر میں، اولاد کو پالنے کے چکر میں اپنی زندگی کو خوشحال گزارنے کے چکر میں طرح طرح کے مصائب کا سامنا کرتا ہے، طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، جہاں دنیاوی آرائش اور زیبائش کی خاطر تمام طرح کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ آنے والا وقت میرے لیے کیا لانے والا ہے۔ لیکن اس کو جو فکر ستاتی ہے وہ فکر یہ ستاتی ہے کہ موجودہ دور کے اندر جس کے اندر میں سانس لے رہا ہوں، یہ شب و روز جو میرے درمیان سے گزر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں آنے والے وقت میں کوئی دن ایسا گزر جائے، کوئی لمحہ ایسا آ جائے کہ میری جیب میں پیسہ نہ ہو اور میں بھوکا مر جاؤں۔ یہ فکر اس کو ہمیشہ ستاتی ہے۔ اسی طریقے سے موت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ انشاءاللہ آج قیامت کے تعلق سے اور اس کے بعد کبھی موقع ملے گا تو حشر کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع کو ذکر کرنے کا مقصد، جب دنیا پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اور یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آج دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے، یقیناً یا تو اس کو آخرت کا تصور اس کو نہیں معلوم، یا پھر حالات کچھ اس طریقے کے ہو چکے کہ فضائل ذکر کرنے کی وجہ سے لوگوں کے اندر مسائل ذکر نہیں کیے جاتے، ان کے آنے والی زندگی کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، یا حالات کچھ اس طرح کے بنا دیے جاتے ہیں کہ لوگ آخرت کے بارے میں سوچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے ذہنوں کے اندر سے آخرت کا تصور ختم ہو گیا، جب ہمارے ذہن و دماغ سے آنے والی زندگی کا جو تصور ہونا چاہیے تھا، جو ہمارے نفسوں کو پاکیزہ کرتا، ہمارے ذہنوں کو تازہ کرتا، ہمارے نفسوں کو رلاتا، ہماری آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس بات کی تائید کرتے کہ ہم کسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ہم میں سے شاید کسی کو یاد نہ ہو کہ اس نے آخری مرتبہ کب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گر کر کے اللہ سے دعائیں کی تھیں اور کب اللہ کی بارگاہ میں گر کر کے آنسو بہائے تھے، شاید کہ کسی کو یاد نہ ہو۔ ہمیں رب العالمین سے دعائیں کرنا چاہیے اور آخرت کے تصور کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ یہ تصور ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ آخرت کا تصور، یہ قیامت کا تصور، قیامت کے بعد حشر و نشر کا تصور اور جنت کا تصور کہ اللہ نے ہمارے اعمال کے نتیجے میں جنت جیسی نعمت رکھی ہے، ہمارے اعمال اور برے کرتوت کے نتیجے میں جہنم کے نام سے ایک آگ کا گولا رکھا ہے جس کے اندر رب العالمین ہمیں داخل کرے گا۔ اگر یہ تصور ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہوتا تو شاید اس دنیا کی وہ تصویر نہیں ہوتی جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس تصور کو ارشاد فرماتے ہوئے قرآن مجید میں ایک نقشہ اور اس کا تعارف کرایا، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اے لوگو قیامت کا علم ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی کڑوی چیز ہے جس کو ماننا ضروری ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، تم آخرت کے سلسلے میں کسی طرح کا کوئی شک نہ کرو۔ سنو
ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا راستہ ہے کہ اگر تمہارے ذہنوں کے اندر آخرت کا تصور موجود ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ایسے آنے والی ہے جہاں مرنے کے بعد مجھے جانا ہے اور دنیا میں کیے ہوئے تمام کے تمام کرتوت کا بدلہ مجھے ملے گا، اگر یہ تصور ہمارے ذہنوں کے اندر آ جائے تو شاید کہ زندگی کی اور اس دنیا کی تاریخ پلٹ جائے، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ تمام وساوس پیدا ہو جائیں کہ جب مجھے کسی بھی طریقے سے آنے والی زندگی کے اندر میری زندگی کے اعمال کا نتیجہ ملے گا، مجھے برائی کا بدلہ برائی کی شکل میں دیا جائے گا، اعمال اور اچھے اعمال کا نتیجہ مجھے جنت کی شکل میں دیا جائے گا، تو شاید کہ اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے مومنین کے خلاف اور ان کفار کی ان ذہنیت کو، ناپاک ذہنیت کو ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، ان کافروں کا گمان یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے بارے میں سنا تو ضرور ہے لیکن سننے کے بعد میں انہوں نے اس بات کو یقین نہیں رکھا کہ رب العالمین کی بارگاہ میں کبھی حاضر بھی ہونا ہے، جو انہوں نے اپنے سامنے دیکھا، اپنے سامنے بتوں کو دیکھا، مزاروں کو دیکھا، باباؤں کو دیکھا اور ان تمام چیزوں کو، شجر و حجر کو جنہوں نے اپنا معبود بنا لیا، جنہوں نے اپنا بت بنا لیا، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تمام دنیاوی آسائش کو بھول گئے، آنے والی زندگی کے تمام خیالات کو بھول گئے۔ اللہ نے فرمایا لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا والوں کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ زندگی کے بعد میں ایک زندگی اور ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں تم کو تمہارے اعمال کے بدلہ دیا جائے گا، ثم لتنبؤن، پھر تمہیں خبر دی جائے گی ان تمام اعمال کی جو تم نے دنیا میں کیے تھے، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ معاملہ جو تم 60 سال 70 سال 80 سال اور 90 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلے جاؤ اور اس کی زندگی کے ایک ایک منٹ کا حساب اور ایک ایک منٹ کا رزلٹ پیش کرنا، یہ اللہ رب العالمین پر کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخرت کے تصور کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اور میں دونوں اس طریقے سے بھیجے گئے ہیں جس طریقے سے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں۔ اس کے مختلف مفہوم علماء کرام نے ذکر کیے ہیں، لیکن سب سے بہترین مفہوم حافظ ابن حجر علامہ قرطبی نے بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے لوگوں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اگر کوئی کچھ آئے گا تو وہ صرف اور صرف قیامت آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قیامت کے سلسلے میں امت کو مختلف طریقے سے ڈرایا تھا۔ قرآن مجید کی ایک اور سورہ کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر کیا، یسألونک عن الساعۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ان کو آخرت کا تصور بتا دیا، آپ نے آخرت کے بارے میں ان کو بتایا ہے، قیامت اور فتنہ دجال کے سلسلے میں ان کو آگاہ کیا ہے، تو یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، کس طریقے سے آئے گی؟ آپ فرما دیجئے انما انت منذر من یخشاھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف ان کو ڈرانے والے ہیں، اور جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا ہے آپ ان کو ڈرانے والے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت جس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، لمبی چوڑی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی سفید پوشاک میں، کالے بالوں والا اچھا خاصا آدمی ہمارے درمیان آیا، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، اور ساتھ میں اس کے چہرے پر، اس کے بالوں پر، اس کے جسم پر گرد و غبار کے کچھ نشان بھی نہیں تھے جس کی وجہ سے ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ آدمی دور سے سفر کر کے آیا ہے۔ وہ آدمی آیا اور آ کر کے حدیث جبریل کا مطلب کیا ہے؟ حدیث جبریل اس حدیث کو کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام کی بنیادی تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائیں۔ آپ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھٹنے سے گھٹنا، رانوں سے ران لگا کر کے بیٹھ گئے۔ آپ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس آدمی نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل،
کہ جو سوال پوچھ رہا ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ لوگ حیران تھے، کسی بھی طریقے سے پریشان نظر آتے تھے کہ آخر حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا، نبی نے جواب دیا، لیکن اللہ کے نبی نے جب ہاتھ اٹھا دیے تو آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین نے تمہیں وسعت دی ہے تو پھر اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کا حج بھی ادا کرو۔ پھر سوال کیا ایمان کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں اللہ کے نبی نے جواب دیا ان تؤمن باللہ ورسولہ وکتبہ، کہ تم اللہ رب العالمین کی نازل کردہ ہوا کتابوں پر، نازل کی ہوئے رسولوں پر، اور بھیجے ہوئے ان تمام صحیفوں پر جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں دیے ہیں، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھا جائے۔ احسان کے بارے میں آپ نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے، اور شاید کہ یہ تصور ہمارے ذہنوں کے اندر بھی موجود نہ ہو، ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن شاید کہ ہماری نمازوں کے اندر وہ تصور پیدا نہیں ہوتا کہ رب العالمین بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ احسان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم نمازیں اس طریقے سے پڑھو، عبادتیں اس طریقے سے کرو، نیک اعمال اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور تمہارے ذہنوں کے اندر پیدا نہ ہو سکے کہ تمہارے دل سیاہ ہو چکے ہوں، تمہارے دلوں کے اندر یہ تصور پیدا نہ ہو، تو کم سے کم یہ تصور تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ رب العالمین تمہیں ہر وقت دیکھنے والا ہے۔ اسی طریقے سے جب قیامت کا نمبر آیا، متی الساعہ، جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ متی الساعہ، یہ قیامت کے کب آئے گی؟ قیامت کے سلسلے میں جب سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر جواب دے دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، سائل زیادہ جانتا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دینا شروع کر دیا، اور حیرت اس وقت اور زیادہ بڑھ گئی۔ سوال اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ سائل کو علم نہیں ہوتا، سوال اس لیے پوچھا جاتا ہے سامنے والے کو علم ہے، وہ اس کا جواب دے گا، لیکن جب سامنے والا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہی اس بات سے ہاتھ اٹھا دے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، تو پھر دوسرا آدمی اس بارے میں کیا بتا سکتا ہے؟ حیرت اس وقت اور زیادہ ہو گئی جب جبریل علیہ السلام نے خود اس کا جواب دینا شروع کر دیا۔ ان تلد الامۃ ربتها، کہ عورتیں اپنے آقا کو جننا شروع کر دیں۔ یہ چھوٹا سا جملہ اپنے اندر بذات خود بہت سارے معنی رکھتا ہے۔ مفسرین نے اس جملے کے بہت سارے معنی بتائے ہیں۔ بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ جب ربتها کے سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی عربی گرامر کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ یہ وہ لڑکیاں، وہ بیٹیاں جن سے ماں کو زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، جو باپ سے زیادہ ماں کے قریب رہا کرتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جو جس کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو اس سے زیادہ لگاؤ ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ذکر کیا۔ ان دونوں جملوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا۔ اس سے مفہوم نکالتے ہوئے کہا کہ جب بیٹیاں اپنی ماں کی نافرمان ہو جائیں، جب بیٹیاں اپنے گھروں کے اندر رہتے ہوئے اپنی ماں کا کہنا ماننا ختم کر دیں، جب بیٹیاں اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے ماں کی نافرمانیاں شروع کر دیں، تو جان لو کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب کا کوڑا شروع ہو چکا اور قیامت کی نشانیاں تمہارے درمیان آ چکی ہیں۔ اور یہ نظریہ آج شاید کہ ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اس مصیبت سے بچائے۔ اللہ آگے فرمایا انتر الحفاۃ العراۃ العالۃ، کہ جب تم دیکھو معاشرے کے چرواہے اور کمتر لوگ، ننگے پیر پھرنے والے، جن کے جسموں پر کپڑا نظر نہ آتا ہو لیکن اپنے جسم اپنی جھولی خالی ہونے کے باوجود بکریاں چرانے والے، ننگے رہنے والے، جب اونچی اونچی محلوں کے اندر رہنے لگے، بلڈنگوں پر فخر کرنے لگے، اور کسی بھی طریقے سے محلات کو بنانے کے سلسلے میں ایک دوسرے سے سبقت کرنا شروع کر کہ جب تم نے اتنا اچھا محل بنایا، اتنا اچھا بنگلہ بنایا ہے، تو میں تم سے اور
اچھا بنگلہ بنانے کے لائق ہوں۔ جب اس طرح کی باغ دوڑ شروع ہو جائے، اس طرح کے مقابلے شروع ہو جائیں، تو پھر جان لو کہ قیامت کی نشانیاں شروع ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العالمین قیامت بھیجنے میں، قیامت کو برپا کرنے میں کوئی زیادہ کسر، زیادہ دیر نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر اس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جملے کو فرمایا، وَإِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ بَعْلَهَا، جب لڑکی اپنے شوہر کو جننا شروع کر دے۔ اس کا مفہوم علماء کرام نے دوسرے طریقے سے ذکر کیا۔ آج وہ دور نہیں ہے کہ کوئی قوم کسی قوم پر حملہ کرے اور حملہ کرنے کے نتیجے میں ایک بچہ اپنی ماں سے بچپن میں بچھڑ جائے، اور جوان ہونے کے بعد میں وہ ماں جو لونڈی بنائی گئی تھی، بعد میں وہ بچہ اپنی ماں کو لونڈی کی شکل میں خرید لے اور اس کو وہ علم بھی نہ ہو، وہ اپنی لونڈی کی شکل میں اس کے اپنی ماں کے ساتھ وہ کام کرے جو اپنی بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے عذاب کا کوڑا تمہارے اوپر برسانا شروع کر دیا ہے۔ ایک اور روایت بخاری اور مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 11 چیزیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ جب یہ تمام چیزیں تمہارے درمیان ظہور پذیر ہو جائیں، تمہارے سامنے آ جائیں، یہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانی اللہ کے نبی نے ذکر کی، تو سمجھ لینا کہ رب العالمین نے عذاب کا جو وقت تمہارے اوپر متعین کیا ہے وہ تم سے دور نہیں ہے۔ پہلی چیز، لمبی چوڑی روایت ہے، میں انشاءاللہ اردو کے اندر اس کا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز، مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑائی کریں گی اور ان دونوں کا منزل مقصود ایک ہوگا۔ مفسرین نے بیان کیا کہ یہ معاملہ دور نبوی کے چند دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کے سلسلے کی شکل میں ختم ہو چکا۔ دوسری چیز، علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کس طریقے سے اٹھا لیا جائے گا؟ کیا قرآن کے حروف اڑا دیے جائیں گے؟ کیا قرآن کو مٹا دیا جائے گا؟ نہیں۔ علم اٹھائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ علم اس طریقے سے اٹھا لیا جائے گا کہ اس دنیا کے اندر جو بھی علم والے لوگ ہیں، صحیح بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں، قرآن کو جاننے والے لوگ ہیں، احادیث کا صحیح علم رکھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین علماء کی موت کے ذریعہ علم کو اٹھا لے گا۔ پھر تمہارے درمیان ایسے امام آئیں گے، ایسے مفتی آئیں گے اور ایسے مولوی آئیں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا لیکن افتاء کا اور مفتی کا ٹائٹل اپنے اوپر لگائے ہوئے ہوں گے۔ ایسے مولوی ہوں گے جن کے پاس قرآن کا علم نہیں ہوگا، لوگ ان سے فتوے پوچھیں گے اور فتوے پوچھنے کے نتیجے میں ان کو علم تو نہیں ہوگا لیکن وہ جواب دینے کی کوشش کریں گے، فتوے جاری کرنے کی کوششیں کریں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کو اس طریقے سے اٹھایا جائے گا جب معتبر علماء کرام کو وقت سے اٹھا لیا جائے گا اور جاہل حکمراں اور جاہل لوگ لوگوں کی امامت کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ نتیجہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ علم کے جو لوگ جو سمندر تھے، آج سے 19ویں صدی شاید کے بڑے بڑے علماء کرام کو سمیٹ کر کے لے گئی۔ یہ 21ویں صدی صرف اور صرف نام کے علماء کرام کے نتیجے میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس وجہ سے کوئی بڑا عالم ہمارے سامنے جو قرآن مجید کی صحیح تفسیر اچھی طریقے سے پیش کرتے نظر نہیں آتا۔ تیسری علامت اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جب اس دنیا اس زمین پر 30 ایسے دجال پیدا ہوں گے جو ہم میں سے جو ہمیشہ ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے، حالانکہ وہ تمام کے تمام جھوٹے ہوں گے۔ یہ تین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر پوری طریقے سے ظہور پذیر ہو چکے تھے۔ مسیلمہ، طلیحہ، شجاع کی شکل میں اللہ کے نبی کے زمانے ہی میں ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا۔ ماضی قریب میں چند سال پہلے پاکستان کے اندر غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، رب العالمین نے اس کو انجام تک پہنچا دیا۔ اور چند سال پہلے ماضی قریب میں اور بتاتا چلوں، سن 2016 کے اندر بہار کے ایک شخص شکیل ابن حنیف نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لوگ اس کے متبع ہو گئے لیکن نتیجہ یہ ہوا وہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا۔ اور 1 جون سن 2018 کے اندر پھر پاکستان کے اندر احمد عیسیٰ نامی شخص نے پھر اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 30 پیدا ہوں گے، اور مفسرین نے تقریباً 19 کی گنتی مفسرین نے ذکر کر دی ہے کہ 19 لوگ پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ تمام کے تمام 30 گنتی ہونے کے بعد میں قیامت اللہ رب العالمین برپا کر دے گا۔ چوتھی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ زلزلوں کی کثرت ہوگی،
ہم جب تاریخ دہراتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے گزشتہ زمانے میں زلزلے کبھی کبھی دیکھنے کو ملتے تھے، لیکن آج پل پل میں زلزلے دیکھنے کو ملتے ہیں، منٹ منٹ میں زمین ہلا دی جاتی ہے۔ ماضی قریب میں دیکھیں 26 جنوری کے دن سن 2003 کے اندر جب پورا کا پورا ملک آزادی کی خوشیاں منانے کے لیے بالکل بےتاب تھا، وہ بچے جو جھنڈا پھہرانے کے لیے اپنے ہاتھوں کے اندر جھنڈے لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، ایک جھنڈا اوپر باندھا ہوا تھا، اسکول کا پرنسپل اس جھنڈے کے نیچے آیا، عمارت کے نیچے کھڑے ہو کر کے رسی پکڑا ہوا تھا۔ 8:33 پہ جب ملک آزادی کے اندر پوری طریقے سے ملوث تھا، آزادی کی خوشیاں منا رہا تھا، ایک گجرات کے اندر زلزلہ آیا اور پوری کی پوری اسکول کی عمارت گر کر کے پورے کے پورے بچے ہلاک ہو گئے۔ یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ نظارے ہیں جو ہمیں نصیحت حاصل کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ سن 2005 کے اندر پاکستان میں زلزلہ آیا اور ہزاروں لوگ اس موت کے گھاٹ اتر گئے۔ سن 2014 کے اندر نیپال کے زلزلہ کس کو یاد نہیں، پورے ہندوستان کی زمین کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ ابھی سن 2018 کے اندر جون کے مہینے میں انگلینڈ کے اندر جو زلزلہ آیا، ہزاروں لوگوں کو اپنے درمیان سمیٹ کر کے لے گیا۔ اور یہ زلزلے قیامت کی وہ علامت ہے جو یقیناً ایک دن آ کر کے قیامت کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ زلزلے جو ہمارے درمیان ہلکی ہلکی کروٹیں لے کر کے آ رہے ہیں، آنے والے وقت میں یہ اور زیادہ بڑے ہو کر کے پوری زمین ایک بارگی ہم ایک جھٹکے کی شکل میں پھٹ پڑے گی اور پوری کی پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر زلزلے کی ایک ہلکی سی جھلک آئی، ہلکا سا جھٹکا آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی حدیث حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کیا کہ اگر آئندہ اس مدینہ کی سرزمین پر زلزلے کا کوئی جھٹکا نظر آیا تو میں مدینہ منورہ کے اندر رہنے والا نہیں ہوں۔ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ مستقل ایک موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملے گا تو اس کے بارے میں مزید گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگلی چیز، 5ویں چیز جو فرمائی، قتل، وقت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ آج ہم دیکھیں وقت کی برکت کس طریقے سے ختم ہو چکی۔ وقت کی برکت جمعے سے جمعہ پلک جھپکتے آ جاتا ہے، سال کا سال اس طریقے سے ختم ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ گزشتہ دور کو دیکھیں، ماضی قریب کی مثال کو لے لیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ محدث، ان کی زندگی کا معائنہ کرتے ہوئے لوگوں نے لکھا کہ اگر ان کی زندگی کا معائنہ کیا جائے اور ان کی لکھی ہوئی تصانیف کو دیکھا جائے، ان کی کتابوں کو دیکھا جائے، تو ان کی زندگی کے ایک دن کے نتیجے میں ان کی 300 صفحات نظر آتے ہیں۔ وقت میں کتنی برکت تھی، انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی کتابیں لکھی کہ اگر ان کے ایک ایک دن کا معائنہ کیا جائے تو ایک دن میں 300 صفحات ملتے ہیں۔ لیکن آج وقت کی برکت ختم ہو چکی۔ وہ برائی، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ برائی جو برسوں میں پھیلنے والی تھی، وہ جہالت، وہ گندگی جو ہمارے درمیان کسی نتیجے میں سال، 2 مہینہ، 2 سال کے نتیجے میں پھیلنے والی تھی، لیکن آج انٹرنیٹ کی شکل میں، میڈیا کی شکل میں، سوشل میڈیا کی شکل میں آج منٹوں میں وہ تمام برائی ہمارے درمیان نظر آ جاتی ہیں۔ یہ وقت کی برکت جو ہم سے چھن چکی ہے، یہ یقین اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر عذاب ہے۔ ایک اور چیز فرمائی، فتنوں کا ظہور ہوگا۔ یہ فتنے آج ہر جگہ فتنہ موجود ہے، مسجد میں فتنہ، مدرسوں میں فتنہ، کالجوں میں فتنہ، گھروں میں فتنہ، بازاروں میں فتنے اور تمام اڈوں پر فتنے نظر آتے ہیں۔ آج ڈونیشن کرتے ہوئے بھی، چندہ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خیرات کرتے ہوئے بھی یہ خوف رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی فتنہ ہو جائے، کوئی آدمی مجھ پر طنز کرنا شروع کر دے، بہت اپنے آپ کو دینے والا بنتا ہے، اپنے گھروں کے اندر فتنے نظر آتے ہیں۔ یہ فتنوں کا ظہور، جگہ جگہ منٹوں سیکنڈوں کے اندر لڑائی جھگڑے ہو جانا، ایک دوسرے کو قتل کر دینا، یہ کوئی فتنوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں فتنوں سے پناہ مانگنا چاہیے، رب العالمین ہمیں فتنوں سے بچائے۔ اسی طریقے سے قتل عام ہو جائے گا۔ یہ قتل عام ہو جانا، اس بات کو سمجھنا کوئی آج کے دور میں مشکل نہیں ہے۔ کشمیر، افغانستان، مصر، شام اور برما کے علاقے میں لوگوں کا قتل عام ہو جانا، لوگوں کو خون کو پانی کی طرح بہا دینا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب قتل عام ہو جائے گا حالات ایسے ہوں گے کہ قتل ہونے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کس ظلم کی پاداش میں قتل کیا جا رہا ہے، اور قتل کرنے والے کو یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں کیوں اس کو کس جرم کی وجہ سے قتل کر رہا ہوں۔ آج کے دور میں
ہیلی کاپٹر سے اوپر سے بم گرا کر کے پوری کی پوری بستی کو ہلاک و برباد کر دینا، اور مرنے والوں کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ مجھے کس جرم کی سزا دی گئی ہے، اور اوپر سے بم گرانے والے کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے اس کو کیوں مارا ہے۔ یہ قتل کا عام ہو جانا، تھوڑی تھوڑی باتوں پر بھائیوں کا، ماں باپ کا، باپ بیٹے کا، سگے بھائی کا، سوتیلے بھائی کا، چچا بھتیجے کا، ماموں بھانجے کا، آپسی جھگڑوں کے نتیجے میں چاقو نکال لینا، پستول تان لینا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دینا، یہ یقیناً ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کے عذاب کی شکل میں ہمارے اوپر ملبس کر دیا گیا ہے۔ اگلی چیز جو فرمایا، مال بہت زیادہ ہو جائے گا، لوگ عمارتوں پر فخر کرنے لگیں گے۔ آج وہ دور ہمارے درمیان موجود ہے، ہم مسجدوں پر فخر کرتے ہیں، تمہاری مسجد اتنی اچھی ہے اس سے بہتر ہم مسجد بنانے کے لیے تیار ہیں، تمہاری بلڈنگ اتنی اچھی ہے ہم اس سے بہتر بلڈنگ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ جب بلڈنگوں پر فخر کیا جانے لگے، عمارتوں پر فخر کیا جانے لگے اور اس طریقے سے اپنے مال پر فخر کیا جانا لگے، تو پھر سمجھ لیجیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر عذاب کا کوڑا برسانا شروع کر دیا ہے۔ ایک اور چیز فرمایا کہ ایک آگ نکلے گی جو حجاز سے نکلے گی اور بصرہ تک اس کو چیرتی چلی جائے گی۔ لوگوں نے ذکر کیا یہ آگ بھی سن 653 ہجری کے اندر ظاہر ہو چکی، مدینہ سے یہ آگ نکلی تھی اور شام کے لوگوں نے اس کو دیکھا تھا۔ امانت داری ختم ہو جائے گی، اچھے علماء کرام کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے گا۔ جب زنا عام ہو جائے، جس سماج کے اندر زنا عام ہو جائے، تو پھر سمجھ لیجیے کہ وہ قوم کسی طریقے سے تباہی کے دہانے پر موجود ہے۔ ایک روایت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ جب کسی قوم کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے، لوگ خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ان کا بلند مقصد ہو جاتا ہے، تو رب العالمین ان کے درمیان سے سنتوں کو اٹھا لیتا ہے اور بہت سارے گناہوں کو اور بدعتوں کو اور معصیتوں کو ان کے درمیان رائج کر دیتا ہے۔ آج ہماری زندگی کا بلند مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہمیں کوئی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ہمیں صرف نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آج نکاح مشکل ہو چکا ہے، زنا آسان ہو چکا ہے۔ اگر کوئی آدمی نکاح کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو پھر اس کو شادی کرتے کرتے رشتہ ڈھونڈتے 5 سال 6 سال لگ جاتے ہیں، لیکن زنا کرنے کے لیے اس کو دیر ہی نہیں لگتی۔ اگر کوئی نوجوان زنا کرنے کا پختہ ارادہ کر لے تو شاید کہ 2-3 گھنٹے کے اندر اس کو زنا کرنے کے لیے ایک خوبصورت سی لڑکی نظر آ سکتی ہے، لیکن نکاح کرنے کے لیے اس کو حسین اور خوبصورت لڑکی نظر نہیں آ سکتی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑا سبب اور بہت بڑی وجہ ہمارے والدین ہیں، جنہوں نے ہماری خواہشات کی پرواہ نہیں کی، ہماری عمر کی پرواہ نہیں کی، ہمارے اخلاق کی پرواہ نہیں کی، جس کے نتیجے میں یہ برائیاں ہمارے اندر آئیں اور ہم دنیا کی گمراہیوں کے اندر اور ضلالتوں کے اندر ملوث ہوتے چلے گئے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شراب خوری عام ہو جائے گی، لوگ شراب پی کر کے وہ تمام کے تمام بدکاریاں کریں گے، وہ تمام کے تمام گناہ کرنے لگے جس کو انسان کرنے کے لائق نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے پر عذاب کا کوڑا ہے۔ آج کے زمانے میں جہاں ہوٹلوں پر، بازاروں پہ، سڑکوں پر شراب کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، اگر کوئی آدمی اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس کے سمرتھن کرنے نکلیں، اس کی سپورٹ کرنے کے لیے نکلیں، بلکہ اس کے خلاف کیس درج کر دیا جاتا ہے کہ یہ ایک باعزت شخص کی روزی پر ٹھوکر مارنے کے لیے تیار ہے۔ ہم گناہوں کو رواج دینے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن اچھے کاموں کو پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی پھٹکار ہے ہمارے اوپر۔ یہ چند وہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں تھیں، اور بھی بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی نے ذکر کی ہیں کہ جب ماں باپ کی نافرمانیاں شروع ہو جائیں، لوگ ایک دوسروں کا خیال کرنا ختم کر دیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر قیامت کو زیادہ دور نہیں رکھا ہے۔ کچھ نشانیاں اور بڑی ہیں، انشاءاللہ آنے والے جمعے میں میں اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جس طریقے سے دجال کا ظہور ہو جانا، جس کو تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو ڈرایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہونا، یاجوج ماجوج کا آنا، اسی طریقے سے جانور کا نکلنا اور مختلف نشانیاں جو قیامت سے پہلے ظہور پذیر ہوں گی، انشاءاللہ میں اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صحیح طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔
ہم لوگوں کے زندگی کے اندر اگر کسی طریقے سے کوئی کوتاہی پائی جاتی ہے، سب سے پہلے رب العالمین ہمارے دماغوں کے اندر صبر کو پیدا فرمائے، تاکہ یہ جو ہمارے درمیان ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں نوجوان ہوں تو میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، مجھے اللہ نے طاقت دی ہے تو مجھے کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، کوئی دھمکانے والا نہیں ہے، یہ تصور جو ہمارے درمیان بیٹھا ہوا ہے یہ ہمارے لیے ضلالت کے سوا کچھ اور دینے والا نہیں ہے۔ یہی وہ تصور ہے جو ہمیں ایک دوسرے پر ظلم کرنے پر ابھارتا ہے۔ اس لیے ہمیں رب العالمین سے دعائیں کرنا چاہیے، رب العالمین ہمارے نفسوں کو پاک کر، ہمارے درمیان جو بھی دشمنیاں پائی جاتی ہیں ان کو دور فرما، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر، جب ہماری موت آئے ایمان پر، آمین تقبل یا رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔